یہ تو اور مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے یہ کہیں گے تو درخت چلے آئیں گے، لیکن ان کی خبر ہم جا کے دیں گے تو مشکل ہے درخت کو آنا. اس لیے کہ درختوں کا کام چلنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے. ان کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جہاں پہ یہ اگتا ہے مرتے دم تک وہیں پر یہ کھڑے رہتے ہیں. ان کا کام چلنا نہیں ہے. لیکن وہاں کے لوگوں نے اس درخت سے جا کے کہا تھا، اے درخت تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے. اتنا کہنا تھا، وہ درخت کبھی دائیں ہلتا ہے کبھی بائیں ہلتے ہیں، اور اپنی جڑ کو اکھاڑ کر کے دوڑتے ہوئے نبی کے قدموں میں آ کے گر گیا اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب یہ منظر وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. اور اس شعر میں نے ایک شعر اور پڑھا کہ ڈوبے ہوئے چاند کو دو ٹکڑا کر دے. اس کلام میں جو ہے ہر ایک شعر پہ بہت لمبی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، بس مختصر انداز سماعت کیجیے. چاند کو دو ٹکڑا کر دے. مکے کے کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا کہ اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو اس چاند جو آسمان پہ چمکتا ہے اس کو دو ٹکڑا کر دیجئے. اس لیے کہ جادوگروں کی جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے. آپ اگر سچ مچ نبی ہیں تو اس کو دو ٹکڑا کر دیجئے. کہا کب تھا؟ دن کے دوپہر میں. اس وقت چاند دکھائی نہیں دیتا ہے، سورج چمکتا ہے. لیکن بات ہوئی چاند کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی دکھاؤں؟ کہا کہ ہاں. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا. رات ہو گئی دوپہر دن میں، اچانک اندھیری پھیل گئی، سورج چھپ گیا، چاند سامنے آیا. دوپہر کا وقت ہے، سورج چھپا، چاند سامنے آیا. میرے نبی فرماتے ہیں، او لوگوں اب بتا میں کیا کروں؟ اسے دو ٹکڑا کر کے دکھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا آپ اگر سچ مچ اللہ کا نبی ہے تو اسے دو ٹکڑا کر کے دکھائیے، ہم مان جائیں گے. میرے نبی نے مکے کے دھرتی پر کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. وہ جو چاند جسے دنیا دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے، جسے دنیا دیکھ کر خدا کی قدرت کو مانتی ہے، اور اس وقت میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ چاند جو آسمان پر چمکتا تھا دو ٹکڑے میں بدل گیا ہے. اپنا سینہ چیر دیا ہے، ایک مشرق کے طرف گیا ہے، ایک مغرب کے طرف گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا، او لوگوں اسے جوڑ دوں یا یوں ہی چھوڑ دوں؟ اگر میرے نبی اس وقت چھوڑ دیتے، اس چاند کو نہیں جوڑتے تو آج دو گو چاند ہوتا، ایک پچھم والوں کے لیے ایک پورب والوں کے لیے. لیکن میرے نبی کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے. لوگوں نے کہا آپ جوڑ دیجئے، آپ ہی ہیں سچ مچ اللہ کا نبی. میرے نبی نے پھر اشارہ کیا، پھر چاند جو ہے آپس میں آ کے جڑ گیا. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ حسد کے بنا پر ایمان نہیں لایا. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نبی کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے بچہ ماں باپ کو کچھ مدت کے بعد ملتا ہے تو ماں باپ جو ہے اس بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہی میرا بیٹا اور بیٹی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے، لیکن حسد کے بنا پر، جلن کے بنا پر، بغض کے بنا پر کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں لایا. ایک بات اور یہاں آتی ہے، ہماری قوم سوچتی ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے نبی کے صدقے میں بخشے جائیں گے. لیکن نبی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑتا ہے اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلایا جائے گا. ایک ٹائم کی ہے یہ. جو 20 سال کی چھوڑا ہے، 30 سال کی چھوڑا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے جتنی زندگی بچی ہے آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں سے بھی پڑھائیے اور لوگوں سے بھی دعوت دیجئے. اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں معاف نہیں ہے.
آج سے بھی اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، موت کی آخری شام تک نماز ہی پڑھتے ہیں، تو جو نماز پیچھے چھوٹ گئی ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کو قضا پڑھ کے ادا کرنا ہوگا۔ اگر قضا پڑھ کے ادا نہیں کریں گے تو ان نمازوں کے بدلے میں وہاں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے جو چھوٹ گئی ہے اسے قضا پڑھیے، اور جو رہ گئی ہے سامنے آنے والی ہے اس کو ادا پڑھ کے ادا کیجئے۔ یہود و نصارہ یہی کہتا تھا کہ ہم غلطی کرتے ہیں اور کچھ دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے، پھر آئیں گے نکل کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہماری قوم تو آج یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، روزہ نہیں رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے، دوسرے کو گالی دیتے ہیں، دوسرے کی عزت پر اچھال ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ یہود و نصارہ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائی، نماز کے بغیر وہاں 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیے گا۔ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں گے میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے بوڑھا ہو یا بڑھیا ہو، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس میں اگر پاس ہو جائیں گے تب پوچھا جائے گا میلاد کہاں کیا تھا، کھانا کتنا لوگوں کو کھلایا تھا، قرآن کہاں پڑھا تھا، اور ثواب کا کام کہاں کیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نماز والی لسٹ بھرپور ہو جائے گی تب پوچھا جائے گا، اور اگر نماز والی لسٹ میں فیل ہو گئے تو سارے عمل کے ساتھ بیکار کر دیا جائے گا۔ شب برات کی رات آتی ہے نا، آپ لوگ ضرور دیکھتے ہوں گے۔ اس بار میں نے دیکھا، دیکھ کر کے تو بہت دن سے آ رہا ہوں لیکن اب بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ شب برات کی رات میں قبرستان گیا لگ بھگ 9 بجے کے قریب۔ میں نے کیا دیکھا کہ جتنے نوجوان جا رہے ہیں ایک ایک مٹھا اگربتی جلا رہے ہیں، پورے پیکٹ کو جلا دیتے ہیں، 4 موم بتی 2 سرانے کے طرف 2 پیتانے کے طرف جلاتے ہیں، اس کے بعد 2-4 چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کا صرف اگربتی جلانے سے آپ کے باپ یا آپ کی ماں یا آپ کے خاندان کی قبر کے اندر مہک جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ آپ کے اوپر موم بتی جلا لینے سے قبرستان میں اندر روشنی جائے گی؟ کبھی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرے خاندان کے قبر کے اندر روشنی ہو، میرے خاندان کے قبر کے اندر آسانی ہو، تو اگربتی موم بتی بعد میں جلانا، پہلے 2-4 سورت پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کے نام پر بخشش کی دعا مانگنا اور کہنا کہ میرے مولا ہم جس قبرستان میں آئے ہیں اے پاک پروردگار، اگربتی ہم بعد میں جلائیں گے لیکن مولا میں تیرے کلام کو پڑھا ہے، میں تیرے قرآن کی تلاوت کیا ہے، مولا تیرے کلام کے صدقے میں، تیرے قرآن کے صدقے میں جن سورتوں کو پڑھا ہے مولا ان سورتوں کے صدقے طفیل اس قبر کے اندر روشنی عطا فرما، اس قبر کے اندر سکون عطا فرما، اس قبر کے اندر ان کو عذاب سے محفوظ عطا فرما، اس قبر والے کی بخشش عطا فرما۔ اے میرے دوستو، آج آپ اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیے گا، قرآن نہیں پڑھنا سکھائیے گا، نماز پڑھنا نہیں سکھائیے گا، دین کی تعلیم نہیں دیجیے گا تو کیا ہوگا؟ آپ ایک دن مریں گے، قبر میں دفن ہوں گے، شب برات کی رات آئے گی، آپ کا بیٹا آپ کے قبر کے قریب کھڑے ہوں گے، آپ کا بیٹا آپ کے قبر کے قریب کھڑے ہوں گے اور اگربتی جلا کے واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا چند سورتیں پڑھ کے وہاں سے واپس آئے، اس لیے کہ ہر مرحومین قبر کے اندر اسی خواہش میں رہتے ہیں کہ میرے نام پر اصالِ ثواب کون کرتا ہے، میرے نام پہ کوئی کچھ پڑھ کے کون بخشتا ہے۔ جب دیکھے گا باپ، جب دیکھے گی ماں کہ آنے والا بیٹا جو آیا ہے اگربتی جلا کے واپس ہو گیا ہے، موم بتی جلا کے واپس ہو گیا ہے، بتاؤ اس وقت دل پر کیا گزرے گا؟ اس لیے میرے دوستو، آج میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے دین سکھاؤ تاکہ شب برات کی رات آئے، آپ کا بیٹا بیٹی اگربتی موم بتی بعد میں جلائے، پہلے کچھ سورت پڑھ کر کے
آپ کو ایصال ثواب کر دے، آپ کی روح کو ثواب پہنچا دے، تاکہ سکون کی زندگی آپ کو قبر میں ملے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بیٹا قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا ہو، بیٹا قبر کے قریب فاتحہ پڑھنے والا ہو، تو دین سکھائیے، اور نہیں سکھائیے گا تو صرف اگربتی جلانے والا ہوگا، فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے والا ہو تو اسے دین سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے۔ آج جو یہ محفل سجائے ہیں، میلاد شریف منا رہے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ موقع جو ہم سب کو ملا تو ایک بچے کی پیدائش کی خوشی میں، ایک بچہ دنیا میں تشریف لایا، اس کی خوشی میں گھر والوں نے میلاد رکھا۔ میں اس گھر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ پہلے اس بچے کو دین کی تعلیم دینا، ہو سکے تو مدرسے میں لے جا کے پہنچا دینا، اس لیے کہ اگر یہ بچہ آپ کا دین سیکھ لے گا تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت کی ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ دنیا سکھا کے بھیجیے گا نا تو حساب تو آپ کو بھی دینا ہوگا، ان کو بھی دینا ہوگا۔ پہلے دین کی تعلیم دیجیے، پہلے دین سکھائیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ آج ہم سب کے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان قبرستان میں اگربتی جلانے میں لگ گیا ہے، اور گھر کی عورتیں ماں بہنیں کیا کرتی ہے، یہ حلوہ اور پوڑی بنانے میں لگ گئی ہے۔ شب برات پتہ نہیں کس دین کو کہتے ہیں۔ ارے شب برات تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بخشش کی رات آئی ہے۔ اللہ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمایا ہے۔ اب وہ کیسے تجلی فرمایا ہے وہ جانے، اس کی شان جانے، لیکن رب کہتا ہے اے میرے بندے، آج آسمان اول پہ تلوہ فرما ہوں، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بخشش چاہیے، ماں باپ کی مغفرت چاہیے، اپنی مغفرت چاہیے، گناہ کی بخشش چاہیے، توبہ کرنے والے ہو آج میں قبول کرنے والا ہوں، بیٹا بیٹی مانگنے والے ہو آج میں دینے والا ہوں، دولت مانگنے والے ہو آج میں دینے والا ہوں، آج جو مانگو گے وہ عطا کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اگربتی جلاتا ہے، کوئی موم بتی جلاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے گھومتا ہے، ماں بہنیں کیا کرتی ہے، کوئی روٹی بنانے میں لگ جاتی ہے، کوئی حلوہ بنانے میں لگ جاتی ہے، کوئی روٹی اور پوری چھاننے میں لگتی ہے۔ اے میری ماں بہنیں سنو، یہ روٹی اور حلوہ بنانے کی رات نہیں ہے، یہ تو بخشش کی رات ہے، اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آج جو مانگے گا اسے میں عطا کروں گا، اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف کام نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ، ہم تیری دعا آج قبول کریں گے، تیری دعا ہم قبول کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب اور بھی نکلتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تم عبادت کرو، اللہ کہتا ہے تم عبادت کرو، ہم قبول کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں ایک چیز اور کہتا ہوں، اگر آپ کو اپنے بچوں سے سچی محبت ہے، دنیا میں اگر آپ غرق نہیں ہوئے ہیں، ایمان سلامت ہے، اور اپنے گھر والوں سے سچی محبت اگر آپ کو ہے، تو جو آپ کے گھر میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس پر سختی کیجئے، نماز پڑھوائیے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر کے اچھا عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، حال کیا ہوگا؟ میدان معاشر قائم ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ آپ کے سامنے سے آپ کا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے گھر کی عورتیں اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے سماج کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہی کے سامنے سے فرشتہ لے کے جائیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، رونے کے سوا کچھ نہیں کر پائیے گا۔ آج فرض کیجئے آپ کے گھر کی عورتوں میں یا مردوں میں یا بچوں میں کسی کے پیٹ
میں درد ہو جائے, کسی کے سر میں درد ہو جائے, کسی کو بخار ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ وہ بیمار ہو, اگر بیماری لگ جائے اور رات کے 2 بج رہے ہو, باہر طوفان چل رہا ہو, آندھی چل رہی ہو, پانی ہو رہا ہو, بارش ہو رہی ہو, ایسے عالم میں کوئی آپ کا ساتھ نہ دیتا ہو اور گھر میں, آپ کے گھر میں یہ لوگ بیمار ہیں, اس قسم کے لوگ, اس وقت آپ کیا کیجئے گا؟ اکیلے گھر سے باہر نکلیے گا, نہ آپ طوفان دیکھیے گا, نہ آندھی دیکھیے گا, نہ پانی دیکھیے گا, نہ رات کی اندھیری دیکھیے گا. اسی رات میں نکل کر کے کہاں پہنچیے گا؟ ڈاکٹر کے پاس. وہاں سے دوائی لائیے گا. آپ کا دماغ کہے گا, آپ کا دل کہے گا آندھی چل رہی ہے تو چلنے دے, رات کی اندھیری ہے تو ہونے دے, آج دوائی لانا ہے, میرے گھر کے لوگ پریشان ہیں, وہ یہ دوائی کھائیں گے, آرام ان کو ملے گا, سکون ملے گی. تو کیا کرتے ہیں؟ دوائی لینے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تڑپ رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھو گے, نماز تم پر فرض ہے, نماز نہیں پڑھو گے, ایک ایک نماز کے بنیاد پر کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلایا جائے گا. اس وقت کیا حال ہوگا؟ باپ بھی دیکھیں گے, ماں بھی دیکھے گی کہ میرے گھر کے بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ اسی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا. اس لیے میرے بھائی اپنے گھر والوں کو بچائیے اس دوزخ کی آگ سے. قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جنات اور پتھروں کو بنایا گیا. دوزخ کی آگ کا جلاون کیا ہے؟ دوزخ کی آگ کا جلاون انسان ہے, پتھر ہے, جنات ہے. یہی تینوں مخلوق اس میں ڈالے جائیں گے جو نافرمان ہوگا. جو نافرمان ہوگا اسی کو ڈال کے اس آگ کو دھکایا جائے گا. ابھی تو لکڑی اور پتھر سے جل رہی ہے, لیکن قیامت کے بعد جو ہے یہ لکڑی پتھر سے نہیں, گنہگاروں کو ڈالا جائے گا, مجرموں کو ڈالا جائے گا, بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا, بے روزے دار کو ڈالا جائے گا. قرآن کہتا ہے احسنو عملا, اے میرے بندے, رب کہتا ہے اے میرے بندے میں تھوڑی سی زندگی تمہیں دے کر کے اس آزمائش میں رکھا ہوں, امتحان گاہ میں بھیجا ہوں کہ دیکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے تو کتنا اچھا عمل کر کے آتا ہے. تو یہ دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ اچھا عمل کرنے کے لیے, نیکی کمانے کے لیے. احسنو عملا, بہت بہت اچھا نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. اس کے بعد ہم جب وہاں جائیں گے پھر جو ہے وہ زندگی جو ملے گی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک چیز اور ہے, جب فیصلہ ہو جائے گا میدان محشر میں تو جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بے حساب جنت عطا فرما دے. آمین کہیے بھائی, شاید دعا قبول ہو جائے. ہم سب کا کام ہے دعا کرنا, اللہ کا کام ہے قبول کرنا. جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. دعا کرنے کے لیے اس میں نیک ہونا یا پرہیزگار ہونا شرط نہیں ہے. سب کوئی دعا کیجئے اللہ آپ کے صدقے میں مجھے بخش دے اور کسی کے صدقے میں آپ کو بھی بخش دے. جب میدان محشر قائم ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, فیصلہ ہو جائے گا, دوزخی دوزخ میں جائیں گے, تو جنتی جنت کی نعمت دیکھ دیکھ کر کے اس بات سے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس میں اتنی خوبصورت نعمت ہے, اتنی خوبصورت چیزیں ہیں, اتنا خوبصورت محل ہے, مولا میری موت کبھی نہ آئے تاکہ یہ چیز مجھ سے نہ چھوٹے. جنتی کے دماغ میں یہ بات چلے گی, کیونکہ جنت میں ہر وہ چیز جنتیوں کو ملے گی جو اس کی خواہش ہوگی. اور دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد جب آگ میں جلایا جائے گا, بچھو ڈسے گا. بچھو اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ اونٹ کے طرح بچھو ہونے لگے گا, گدھے کے طرح بچھو ہونے لگے گا, سانپ کے سانپ جو ہے اونٹ اور گدھے کے طرح ہوگا, اتنا بڑا بڑا ہوگا. ایک بار ڈسے گا تو انسان 70 سال تک تڑپے گا. تو دوزخی جب دوزخ میں جانے کے بعد
سزا میں جب وہ مبتلا ہوں گے تو اس کے دل میں ایک بات آئے گی کہ کاش میری موت ہو جاتی اور ہم ختم ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ اس بلا سے، اس عذاب سے ہم بچ جاتے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں جاؤ جنت میں جا کے اعلان کر دو کہ وہ اپنے اپنے کھڑکی کے قریب آئے، اور دوزخ میں بھی جا کے اعلان کر دو کہ وہ اپنے اپنے کھڑکی کے طرف آئے۔ جب سارے لوگ اپنے کھڑکی پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا موت نام کی شے کو قتل کرنے کا۔ ملک الموت کو نہیں، ایک فرشتہ ہے موت لے کر کے آتے ہیں، ان کو نہیں۔ جس کو چکھنے کے بعد انسان مر جاتا ہے اسی شے کو جو ہے جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھے گا اور اللہ حکم دے گا اس کو قتل کر دو۔ موت نام کی شے قتل ہو جائے گی۔ اب جنتی جنت میں جشن منائے گا، دوزخی دوزخ میں روئے گا کہ ایک ہی تو آسرا تھا کہ موت آتی ہم مر جاتے، ختم ہو جاتے، اب تو موت ہی کو قتل کر دیا گیا، اب کوئی آسرا نہیں ہے۔ اور جنتی جنت میں جشن منائے گا کہ اب میرے پاس موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے۔ اور جنت میں نیند نہیں آئے گی، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موج مستی کی زندگی ہوگی۔ وہ تب تک کچھ لوگ جنت میں کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں جنت کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، عذاب بھی ہے، بڑے بڑے بچھو ہیں جو دنیا میں نہیں دیکھا تھا، بڑے بڑے سانپ ہیں جو دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ دوزخ کا کیا حال ہے۔ اپنے کھڑکی کے قریب آئیں گے اور دوزخ کے طرف جھانکیں گے تو دیکھیں گے کیا؟ فلاں ابن فلاں مسلمان، فلاں ابن فلاں مسلمان، فلاں ابن فلاں مسلمان دوزخ میں جل رہا ہے۔ کہاں جل رہا ہے؟ دوزخ میں جل رہا ہے۔ فلاں کی بیٹی مسلمان دوزخ میں جل رہی ہے، فلاں کی بیوی مسلمان دوزخ میں جل رہی ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی ماں، فلاں کی کیا، فلاں کی کیا، یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی دوزخ میں جل رہے ہیں۔ وہ جنتی جنت کے کھڑکی سے کہیں گے او نادان، تو دنیا میں مسلمان کہلاتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتا تھا، آج کیا ہوا کہ دوزخ میں جل رہا ہے؟ تو دوزخی مسلمان روتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے بھائی کیا بتاؤں، میں دنیا میں رہ کر کے وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اسی بنا پر مجھے دوزخ میں ڈال دیا۔ کیا ہوگا وہ جواب؟ ایک دوزخیوں کا جواب ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، جب جنتی جنت سے کہیں گے ارے تو مسلمان تھا آج دوزخ میں کیوں گیا، تو وہ کہے گا کہ ہم وقت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے مجھے دوزخ میں ڈالا گیا ہے، اس لیے میں جہنم کا سزا لے رہا ہوں۔ تو میرے بھائی مسلمان ہونا کامیاب نہیں ہے، کامیاب تو تب ہے کہ ایمان موجود ہو اور عمل بھی موجود ہو۔ ہم یہاں اچھا عمل بھی کرنے آئے ہیں اور بہترین ایمان کے ساتھ دنیا میں جینے کے لیے اور دنیا سے جانے کے لیے بھی ایمان کے ساتھ جانے کی دعا مانگنے آئے ہیں۔ میرے دوستو، کامیاب انسان وہی ہے جو ایمان کے ساتھ اور اچھا عمل کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔